اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 69 میں دفینہ میں خمس کے وجوب اور احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ دفینہ اور کنز میں خمس واجب ہوتا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں اس پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ دفینہ کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا، مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، دفینہ سے خمس نکالنے کی شرط بیان ہوگی، متعلقہ حدیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ جن چیزوں میں خمس واجب ہوتا ہے ان میں سے چھٹا مال وہ کنز ہے، جسے فارسی میں گنج اور اردو میں دفینہ کہتے ہیں۔ وہ مال کے جو زمین کے اندر ذخیرہ کرنے کے ارادہ اور قصد سے چھپایا گیا ہو اسے دفینہ کہتے ہیں۔ دفینے کے بارے میں دو بڑی تقسیم ہیں، یا تو یہ کفار حربی کے علاقوں میں پایا جائے گا یا پھر اسلامی علاقوں میں ملے گا۔ اگر تو کفار حربی جو حالت جنگ میں ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں ہو تو مطلقاً یہ کیا ہوگا، اس شخص کا مال ہوگا جس کو ملا ہے اور وہ خمس ادا کرے گا۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے چاہے اس پر اسلام کی نشانی ہو یا نہ ہو۔ اور اگر یہ اسلامی علاقوں میں ملے تو پھر اس میں تفصیل ہے۔ اگر اس پر اسلام کی نشانی نہ ہو تو پھر یہ مال اسی کا ہوگا جس کو ملا ہے اور خمس وہ دے گا، اور اگر اس پر اسلام کی نشانی موجود ہو تو اسے لقطہ شمار کریں گے۔ لقطہ وہ ہوتا ہے جو گم شدہ مال ہوتا ہے، اور اس کے احکام کتاب لقطہ میں بیان ہوں گے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرانا پڑتا ہے۔ اگر مالک مل جائے تو اس کے مالک کو دیتے ہیں، اگر مالک نہ ملے تو پھر اسے خود جس کو ملا تھا وہ رکھ سکتا ہے، یا پھر آپ اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے یا کسی کے ہاں امانت رکھوا دے۔ تو بہرحال یہ جب ہے کہ خزینہ کا جو ہے، جو دفینہ ملا ہے وہ ایسی زمین سے ملا ہو کہ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ اگر وہ دفینہ کسی کی ملکیتی زمین سے ملا ہو، چاہے وہ اب کسی کی ملکیت میں ہے یا پہلے کسی کی ملکیت میں رہی ہے، تو پھر اس کے مالک کو جا کے بتانا پڑے گا۔ اگر وہ کہے کہ یہ تو میرا ہی مال ہے تو پھر اسی کو دے دیں گے، اس سے قسم اور حلف یا پھر شاہد اور گواہ یا پھر اس کی نشانی وغیرہ بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ تو یہ ہو گیا کہ اگر اس کا کوئی سابقہ مالک اس کا اعتراف کرتا ہے تو پھر اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے تو اس سے پہلے والے مالک کی طرف رجوع کریں گے، چونکہ زمینوں کے انتقالات ہوتے رہتے ہیں تو سابقہ مالک کی طرف رجوع کریں گے۔ پٹوار خانے میں یا زمینوں کا جو محکمہ ہوتا ہے اس میں ساری تفصیلات پرانے زمانے سے پڑی ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس کے پہلے مالکوں کی طرف رجوع کریں، اگر وہ اعتراف کریں تو ان کو دے دیں، اور اگر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مال نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، اسی کا ہو جائے گا جس کو ملا ہے اور وہ خمس دے دے گا۔ ایک اس میں تفصیل یہ بھی ہے کہ اگر اس کے ایک طبقے میں کئی مالک ہوتے ہیں، مثلا پرانے مالکین کی طرف جاتے ہیں تو وہ زمین کسی گروہ کو مثال کے طور پر میراث میں ملی ہوئی ہے، تو اگر وہ سارے اس کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا ہی مال ہے تو پھر ان کے سبب ملکیت کے حوالے سے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر وہ میراث کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ہمیں ملا تھا تو پھر بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت 1 برابر دیا جائے گا اور بیٹوں کو 2 برابر دیا جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو اور اس مال کو خریدا تھا تو پھر ان کی یعنی خرید کی حصے کے حوالے سے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک اس میں فرق یہ بھی بنتی ہے کہ اگر سابقہ مالکین زمین میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ مشترکاً ہمارا مال ہے، تو اگر تو وہ کیا ہے
تنہا اس کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے اس کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اس کو جتنا حصہ اس کا بنتا ہے تو وہ دیں گے، اور باقی اگر جو ہے وہ لوگ اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ اس جس کو ملا ہے دفینہ اس کا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے ان مشترکین میں سے کہ یہ میں نے علیحدہ طور پر خریدا تھا، یعنی دوسرے اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں بلکہ تنہا طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ زمین ہماری تھی لیکن یہ جو ہے مال میرا اپنا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ ذکر سبب ملکیت نہیں بیان کرتا یا پھر ایسا سبب بیان کرتا ہے کہ دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے، تو پھر سارا مال اسی کو دیا جائے گا، اور یہ کیا ہے پہلے تقریباً بیان ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو عبارت کے ضمن میں باقی تطبیقات وغیرہ کریں گے۔ فرمایا السادس الکنز وهو المال المذخور تحت الارض قصدا في دار الحرب مطلقا او دار الاسلام ولا اثر له عليه ولو كان عليه اثره فلقطة على الاقوى هذا اذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك عرفه المالك فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا وإلا عرفه من قبله من بائن وغیرہ۔ چھٹا وہ مال جس میں خمس واجب ہوتا ہے، کنز ہے عربی میں، اور اردو میں اسے دفینہ کہتے ہیں، زمین کے اندر جو خزانہ چھپایا جاتا ہے، اور فارسی میں اسے گانج کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَالُ الْمَذْخُورُ تَحْتَ الْأَرْضِ قَصْدًا، وہ مال ہے جسے ذخیرہ کیا گیا ہو زمین کے نیچے، قصد اور ارادہ کے ساتھ کہ اس کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ دار الحرب میں ملے گا یعنی کفار حربی کے علاقوں میں ملے گا تو مطلقاً یہ خزینہ اور دفینہ شمار ہوگا، اور جس کو ملا ہے اسی کا ملکیت ہوگا اور اس سے خمس دے گا۔ اور دار الاسلام یا اسلامی علاقوں میں ملے گا تو پھر اس میں اگر اسلام کی نشانی نہ ہو تو پھر وہ اسی کا ہے جس کو ملا ہے اور خمس دے گا، اور اگر اس میں اسلام کی نشانی ہو تو وہ لقطہ شمار ہوگا، یہ آگے بیان ہوا ہے۔ وَلَا أَثَرَ لَهُ عَلَيْهِ، اگر اس پر اسلام کی نشانی نہ ہو تو پھر وہ دفینے کے حکم میں ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ، اور اگر اس مال پر اسلام کی نشانی ہو فَلُقْطَةٌ عَلَى الْأَقْوَى، تو پھر وہ گم شدہ مال کے حکم میں ہے۔ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكٍ لِغَيْرِهِ، یہ تب ہے کہ جب وہ خزانہ ایسی زمین سے ملا ہو کہ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، وَلَوْ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، یعنی اس سے پہلے بھی کسی کی ملکیت میں نہ رہی ہو۔ فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اگر وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہی زمین سے ملا ہو اگرچہ وہ پہلے کسی کی ملکیت رہی تھی، عَرَّفَهُ الْمَالِكَ، تو اس کے سابقہ مالک کو جا کے بیان کریں گے۔ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر وہ اس مال کا اعتراف کرے یہ تو ہمارا مال ہے، فَهُوَ لَهُ بِقَوْلِهِ مُجَرَّدًا، تو وہ مال اسی کا شمار ہو جائے گا اس کے کہنے کے مطابق، مجردن یعنی کہ اس سے کوئی گواہ وغیرہ نہیں مانگا جائے گا، اس سے کوئی قسم وغیرہ نہیں لی جائے گی، اور اس سے نشانی بھی نہیں مانگی جائے گی۔ وَإِلَّا عَرَّفَهُ مَنْ قَبْلَهُ، اگر وہ اس کو اپنا مال شمار نہیں کرتا تو اس سے پہلے مالکین کو جا کے بتایا جائے گا جو پٹوار خانے میں یا محکمہ زمین میں اس کے موجود ہوں، من بائن جنہوں نے اس کو بیچا تھا یا دوسرے کسی طریقے سے اس کو زمین کو آگے منتقل کیا تھا۔ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر وہ سابقہ مالک اس کا اعتراف کرے تو اسی کا ہو جائے گا مال۔ وَإِلَّا فَمَنْ قَبْلَهُ، ورنہ اس سے پہلے والے مالکوں کو ڈھونڈیں گے، ممن یمکن جہاں تک کاغذات وغیرہ ممکن ہوں، چونکہ شش دانگ ہوتے ہیں یا اس طرح جو ہے کئی اس کی جو ہے زمین کی ملکیت، فرد ملکیت نکل آتی ہے، اس کو چیک کیا جائے گا۔ فَإِن تَعَدَّدَتْ الطَّبَقَةُ وَادَّعَوْهُ أَجْمَعَ قُسِّمَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ السَّبَبِ۔ اب ایک مسئلہ ہے
کہ اگر ایک طبقے میں کئی مالک نکل آتے ہیں اور وہ سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، قسم علیہم بحسب سبب، تو وہ مال ان پر تقسیم کیا جائے گا ان کی سبب ملکیت کے حوالے سے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں میراث میں ملا تھا تو بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو 2 برابر دیا جائے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مال ہم نے خریدا تھا تو پھر جتنا ان کا حصہ تھا خرید میں اسی حوالے سے ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَوْ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ خَاصَّةً فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ خَاصَّةً وَإِلَّا الْجَمِيعَ۔ اگر ایک طبقے میں زیادہ جو ہے مالک تھے زمین کے، لیکن ان میں سے بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، لیکن دوسرے مثلاً اس کو نہیں مانتے۔ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا، تو جو بعض کہتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے، اگر وہ سبب ملکیت ذکر کرے ایسا کہ یقتضی التشریک، جو باقی کے بھی اس میں شریک ہونے کا تقاضا کرتا ہے، سلمت الیہ حصتہ خاصۃ، تو اس بعض شریک کو اس کا جتنا حصہ اس سبب سے بنتا ہے وہ دیا جائے گا، اور باقی جو ہوگا جو بعد میں بیان ہو رہا ہے وہ جس کو ملا ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ وَإِلَّا الْجَمِيعَ، اور اگر وہ ایسا کوئی سبب ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا یار یہ مال میرا ہے ہمارا ہے، تو پھر سارا مال اس کو دیا جائے گا۔ وَحِصَّةُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ نَفَوْهُ أَجْمَعَ، اور باقی کا جو حصہ ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسے وہ سارے کہیں کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ فَيَكُونُ لِلْوَاجِدِ، وہ اس کا ہو جائے گا جس کو وہ ملا ہے، ان لم یکن علیہ اثر الاسلام، اگر اس کے اوپر اثر اسلام نہ ہو، کوئی نشانی وغیرہ نہ ہو۔ وَإِلَّا فَلُقْطَةٌ، اگر اس کے اوپر اسلام کی نشانی ہے درہم و دینار کی صورت میں، تو پھر اس کو لقطہ شمار کیا جائے گا، گمشدہ مال۔ 1 سال تک اس کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد وہ خود رکھ سکتا ہے یا اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ فِي جَوْفِ دَابَّةٍ وَلَوْ سَمَكَةً مَمْلُوكَةً بِغَيْرِ الْحِيَازَةِ أَمَّا بِهَا فَلِوَاجِدِهِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْمُحِيزِ إِلَى تَمَلُّكِ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَا يَعْلَمُهُ وَهُوَ شَرْطُ الْمِلْكِ عَلَى الْأَقْوَى، اور اسی دفینے کی طرح حکم ہے اس مال کا بھی جو کسی جانور کے پیٹ سے ملے، اگرچہ وہ مچھلی ہو جو ملکیت میں لی ہے، لیکن یہ مملوک ہے بغیر الحیازہ، یعنی حیازت اور شکار کے بغیر اس کو ملکیت میں، مثلا آپ نے آج کل جیسے ہوتے ہیں حوض وغیرہ میں اس کو پالا ہے، یا اس کو جو ہے میراث میں ملی ہے، یا کسی نے اس کو خرید کر دی ہے۔ تو بہرحال اس مال کا حکم بھی دفینے والا حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے ایک بکری خریدی اور اس کے پیٹ سے مال نکل آیا، سونا چاندی جواہرات ہیرے جواہرات، تو اس کو چاہیے کہ جس سے خریدی ہے اس کو جا کے اطلاع دے، چونکہ وہ مالک جو ہے سابقہ مالک تو وہی ہے۔ اگر وہ کہے کہ یہ میرا مال ہے تو اس کو بغیر کسی قسم یا گواہ یا نشانی مانگے اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ اعتراف نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ یہ میرا مال ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی اس بکری کا مالک رہا ہو تو اس کو اطلاع دیں گے، تو جس طریقے سے وہ دفینہ میں بیان ہوا تھا۔ اگر معلوم ہو کہ یہ کسی کا مال نہیں ہے تو وہ خود اسی کا مال ہو جائے گا جس کو اس کے پیٹ سے ملا ہے۔ جب اس پر اسلام کی نشانی نہ ہو تو وہ اس کو اپنا مال بنا لے اور خمس دے دے، اگر اسلام کی نشانی ہو تو پھر اسے لقطہ شمار کرے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا، اگر وہ ایک مچھلی کے پیٹ سے ملتا ہے، مچھلی میں تفصیل ہے کہ اگر تو وہ خریدی گئی ہو اور اس کو ملکیت میں حاصل کیا ہو حیازت اور شکار کے بغیر، تو اس صورت میں تو وہ ایسے جیسے بکری کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کو خریدا گیا تھا۔
اما بہا فال واجد ہی، لیکن اگر وہ مچھلی ایسی تھی جو شکار کے ذریعے اس کو سابقہ مالک نے لیا تھا اور آگے اس نے بیچ دیا، فال واجد ہی، تو پھر جس نے اس کو مثلا اس کے پیٹ سے نکالا ہے مال کو، اسی کا ہو جائے گا، اور سابقہ جس سے خریدی تھی وہ مچھلی اس کی طرف نہیں جائے گا۔ لعدم قصد المحیز الی تملک ما فی باطنہا، چونکہ حیازت اور شکار کرنے والے نے اس مچھلی کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت میں لینے کا قصد نہیں کیا تھا۔ ولا یعلمہ، وہ تو اس کو جانتا تک نہیں تھا، اگر وہ جانتا ہوتا تو وہ بیچتا ہے اس طرح۔ وہو شرط الملک علی الاقوی، حالانکہ حیازت اور شکار کے ذریعے جب مچھلی کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں اگر نیت ہو اس کے پیٹ میں بھی جو کچھ ہے اس کو ملکیت میں لینے کی، تو پھر تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ نیت کیسے کرے گا اور قصد کیسے کرے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر موجود ہیرے جواہرات کو بھی میں ملکیت میں لیتا ہوں؟ تو کتاب حیازت میں بیان کیا جائے گا کہ اس میں ملکیت کی شرط یہ ہے کہ حیازت کرنے والا اس کی ملکیت کا قصد بھی رکھتا ہو۔ اقوی قول کی بنیاد پر یہ وہاں پہ شرط ہے اور اس کی تفصیل وہیں پہ بیان کی جائے گی۔ کتاب حیازت شرح الامت میں یہ چہارم یا پنجم میں اس کی بات آتی ہے۔ اب ہم مختصر طور پر کنز یا دفینے میں خمس واجب ہونے کی دلیل پر بھی اشارہ کریں گے۔ اول تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دفینہ اور کنز میں خمس واجب ہوتا ہے، جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس طریقے سے، اور روایات میں بھی اس پر دلالت پائی جاتی ہے۔ صحیح ہے، حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، تاجر تھے، کوفی تھے اصل میں، اور حلب میں کیا کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد بھی ہیں۔ سأل ابا عبداللہ عن الکنز کم فیہ، کہ حلبی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کنز اور دفینے کے بارے میں کہ اس میں کتنا واجب ہے، فرمایا الخمس، خمس واجب ہے۔ فسائل وشیہ باب پنجم ابواب ما یاجب فیہ الخمس، حدیث اول۔ اور بعض دوسری روایات بھی گزر چکی ہیں سابقہ باسوں میں، ان میں بھی کنز کا ذکر تھا۔ تو کنز یا دفینہ وہ مال ہوتا ہے جو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے، چاہے وہ سکۃ الاسلام ہو یا سکۃ الغیر اسلام ہو، اچھا کفار کے علاقوں میں ہو یا مسلمان کے علاقوں میں ہو۔ بلکہ تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب جو علامہ حلی کی کتابیں ہیں، دروس شرعیہ اور البیان جو شہید اول کی کتابیں ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو مال دبایا گیا ہو باغ کے اندر یا درختوں کے اندر یا دیوار کے اندر، وہ بھی عرفی طور پر کیا ہوتا ہے، اسی دفینے اور کنز اور خزانے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو شہید اول اور ثانی کا نظریہ یہاں پر بیان ہو گیا کہ اگر اس پر اسلامی علاقوں میں ملے اور اس پر اسلامی نشانی ہو تو پھر اس کا علیحدہ حکم ہے۔ لیکن اکثر متاخرین کی طرف منسوب ہے کہ موجود جو ہوگا ارض اسلام میں اور اس پر اثر اسلام بھی ہو تو وہ مسلمان کا ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اثر اسلام کا ہونا یہ دلیل نہیں بنتا کہ وہ مسلمان کی ملکیت میں بھی ہے، کیونکہ وہ عام ہے، خزانے کے طور پر جب مل رہا ہے تو یہ بہرحال اشکال بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اور جہاں تک مچھلی والا یا بکری کے پیٹ میں جو ملا تھا اس کا حکم ہے، وہ بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ لیکن مچھلی میں یہ تھا کہ اگر وہ حیازت اور شکار کے ذریعے اس کو ملکیت میں لیا ہو تو پھر چونکہ اس نے اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی ملکیت کا قصد نہیں کیا تو وہ سابقہ مالک کی شمار نہیں ہوگا خزانہ، اور وہ کیا ہوگا پھر جس نے پیٹ سے نکالا ہے اسی کا شمار ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کی جو تحقیق ہے باب حیازت اور اس میں ہوتی ہے بعد میں، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔